والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عدل پر کھڑا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ عدل کے ساتھ کھڑے، یعنی عدل قائم فرمانے والے. اور جو دین و شریعت اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے یہ عدل کی میزان ہے. اس کے مطابق انسان کو اپنے تمام تصرفات، معاملات اور اپنے عقیدہ اور اپنے اخلاق اور آداب کو مرتب کرنا چاہیے اور سر انجام دینا چاہیے. یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے، یہ ہمارے پاس ترازو ہے، قرآن اور سنت، اور ان کے اندر تول کے اور ان کے معیار کے مطابق بنا کے ہمیں اپنے اعمال سر انجام دینے چاہیے اور ظلم سے بچنا چاہیے اور ظلم والا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تباہی والا راستہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ رب العزت نے قیامت والے دن بھی میزان قائم فرمانی ہے. اس دن بھی اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے قیامت والے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں، قطعاً کسی قسم کا ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا. جو جس کا حق ہوگا اسے پورا پورا دے دیا جائے گا اور جس نے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی ہوگی اس کو پورا پورا انصاف دلایا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس دن پورا پورا عدل کرنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بہت بڑا میزان ہے، اتنا بڑا میزان ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اگرچہ یہ ان سے موقوفاً منقول ہے لیکن اس طرح کی غیبی بات اگر صحابی موقوفاً اپنی طرف سے بھی کہے تو وہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، لازماً اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تو انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، وگرنہ صحابی اس طرح کی غیبی بات جو ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میزان اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ترازو ہے اللہ رب العزت نے بنایا ہوا جس کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اگر یہ آسمان و زمین اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ وزن، اتنا بڑا ترازو. اور جب فرشتوں نے یہ ترازو دیکھا، وہ بنا ہوا ہے ترازو، وہ قائم ہے، اب بھی موجود ہے. فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ آپ اس میں کیا تولیں گے؟ تو فرشتے جب یہ اس کی عظمت کو دیکھ کر اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا اس میں. تو فرشتے پکار اٹھے کہ وہ بندے جن کے اعمال اس ترازو کے اندر تولے جائیں گے وہ کتنی تیری عبادت کرنے والے ہوں گے. ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے قصور کا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے. تو انسانوں کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اس ترازو کے اندر رکھے جائیں گے جس ترازو کے اندر یہ آسمان و زمین رکھ دیے جائیں تو وہ ان سے بھی زیادہ وسیع، ان سے بھی زیادہ وسیع. لیکن اس ترازو کے اندر وزن کس کا ہوگا یہ ہمیں سوچنا ہے اور اس بات کا ہمیں اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے
جو کل قیامت والے دن ترازو کے اندر وزنی ثابت ہو سکے، اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے کہ ظلم وہ عمل ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے ترازو میں وزن اگر ہوگا تو وہ اس چیز کا ہوگا جو اللہ رب العزت کے ضابطے اور قانون کے مطابق۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی رحمت کی امید کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتا ہے، یرجو لقاء ربه، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنا چاہیے۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو شریعت کے مطابق، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جو قرآن اور حدیث کے ضابطے کے مطابق، قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا عمل وہ صالح نہیں ہوتا، کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کیا جائے تو وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں ایک قاری اور عالم ہوگا، اور ایک سخی اور فیاض ہوگا، بڑا داد و دہش کرنے والا دیالو انسان، اور ایک وہ شہید ہوگا لوگوں کی نگاہ میں اور اپنے خیال میں بھی، جو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اللہ کے لیے جان قربان کر دی، لیکن جب اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے تو اللہ رب العزت فرما دیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا۔ قرآن پڑھنے والے اور دین کا علم پڑھنے والے کو کہا جائے گا تو نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور لوگوں سے تجھے تحسین ملے اور لوگ تجھے داد دیں۔ لوگوں نے دے دی، تیرا صلہ مل گیا میرے لیے، تو نے نہیں کیا تھا تو میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور اسی طرح اس دیالو اور سخی کو بھی یہ کہا جائے گا کہ تو اس لیے خرچ کرتا رہا تاکہ لوگ تیری تحسین کریں اور لوگ تجھے داد دیں اور لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے ناموری مل گئی اور شہرت مل گئی اور لوگوں کے ہاں مقبولیت مل گئی، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا اس لیے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور اس شہید کو بھی یہ کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری بہادری اور تیری دلیری کے تذکرے کریں۔ لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہہ دیا، دلیر بھی کہہ دیا، تجھے تمغے بھی مل گئے شجاعت کے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ تینوں کے بارے میں حکم ہوگا ان کو کھینچو اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ عمل کتنے بڑے اچھے عمل ہیں، خیرات کرنا، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، جان دینا اور دین کی خدمت کرنا، لیکن جب اللہ کی رضا مقصود نہیں تو یہ عمل اللہ کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتے اور ان کے کرنے والا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ بلکہ وہ بدبخت وہ ہیں کہ اول من تسجر بہم النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر انہی کو پھینکا جائے گا اور انہی کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عملوں کو صالح بنانا چاہیے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، دین کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کو استوار کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو مقصود و مطلوب بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر سے ظلم نکال دینا چاہیے۔ ظلم سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے اندھیرے انسان کو گھیر لیں گے، انسان کو راستہ سجائی نہیں دے گا اور انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ظلم کیا ہے یہ جاننے کی چیز ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے سنگین ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کا حق مارے، جس کا سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اوپر، انسان اس کا حق مارے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کی جگہ پر کسی اور کو بٹھا دینا، کسی کو اس کا ہمسر اور برابر بنا دینا، اللہ کی صفتیں مخلوق میں ماننا اور اللہ کے حقوق مخلوق کو دے دینا، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس شرک سے اپنی زندگی کو بچائیے اور اپنے اعمال کو بچائیے
اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے اگر کسی کے اعمال کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، وہ کسی کو اللہ کی اولاد سمجھتا ہے یا کسی کو اللہ کا حصہ سمجھتا ہے، اللہ کا ٹکڑا اور اس کا بکرا سمجھتا ہے، یا کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ والی صفتیں اور اللہ والی قدرتیں اور اللہ والے اختیارات موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح قادر ہے جیسے اللہ قادر ہے، اور وہ بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ اللہ والی صفات اور اللہ والی قدرتیں سمجھتا ہے یا کسی کو اللہ رب العزت کے برابر کرتا ہے کہ وہ خدا تو نہیں لیکن خدا سے الگ بھی نہیں، خدا کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ اس کو برابر بنا دیتا ہے، اس کا ہمسر قرار دیتا ہے، تو یہ وہ شرک کرتا ہے، اور شرک وہ عمل ہے جس کے ساتھ انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، مخاطب تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن وہاں تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں یہ ہم میں سے ہر ایک کو براہ راست ذاتی طور پر یہ خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ تم میں سے کسی نے بھی اگر شرک کیا تو ساری زندگی کی نیکیاں کارت برباد ہو جائیں، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ شرک یہ وہ عمل ہے کہ اگر انسان کر لے تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کل قیامت والے دن ترازو کے اندر رکھنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کفر اور شرک یہ دو ایسے ظلم ہیں کہ انسان اللہ کو نہ مانے، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، یہ صرف لوگوں کا دباؤ ہے، حقیقت ہی کوئی نہیں۔ اور کئی لوگ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کر کے وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا، اب ہم نے اپنی مرضی کر دی اور ہم نے جیسے مرضی زندگی گزار لی، اسے اس سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم ایسے کریں ہم ایسے کریں۔ یہ سب لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کے دین اور شریعت کا انکار کرنا، یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا اور اللہ کے احکام اور اس کی تعلیمات کا انکار کرنا۔ یہ کفر اور شرک وہ ظلم ہے جس کے نتیجے میں انسان کے ساری نیکیاں اور ساری خوبیاں اور سارے کمالات اور اچھائیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی نیکیوں کو لیں گے اور ہم انہیں غبار کی طرح ہوا میں اڑا ڈالیں گے۔ ہباء منثورا، جیسے خاک اڑا دی جاتی ہے، ذرے اڑا دیے جاتے ہیں، اس طرح انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کفر اور شرک سے بچے اور کافرانہ اور مشرکانہ رویے سے بچے، اور جو اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کی جائے، تذلل اور خضوع اختیار کیا جائے، اور کبھی دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بندگی کا اظہار کیا جائے، کبھی اس کے سامنے جھکا جائے، کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اور کبھی اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اور کبھی اس کے گھر کے زیارت کے لیے سفر کیا جائے، اور کبھی اس کے شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیا جائے کہ تو نے دیا ہے، تیرے نام پہ قربان کر کے تیرا شکرانہ ادا کر رہا ہوں، اور کبھی اپنے جذبہ تشکر کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لیے نظر اور نیاز دے کہ مولا یہ تو نے دیا، میں نے تیرے لیے قربان کیا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں تیرے لیے جانور ذبح کروں گا، تیرے لیے فلاں چیز کروں گا۔ یہ نظر، نیاز، یہ ذبح، یہ سفر کر کے جانا زیارت کے لیے بیت اللہ کی اور اس کا طواف کرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے سفر کر کے اس کی زیارت کرنے کے لیے عبادت کے طور پر اور اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر پھیرے لگاتا ہے، تو وہ تو اللہ والا کام جو اللہ کے لیے تھا وہ کسی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ انسان کی ساری نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ظلم وہ انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، فاتبعونی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، جو آپ نے حکم دے دیا ہے اس کو منو عن تسلیم کرو، اور اللہ کی بات مانو، وہ تو مالک ہے، اور اللہ کے رسول وہ اللہ کے نمائندہ ہے، اللہ کے سفیر ہے، اللہ کے فرستادہ ہے، وہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی نہیں منواتے، اللہ کی منواتے ہیں، وہ اللہ کی منواتے ہیں، انہیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی مانو، اور وہ لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اور ان کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ان کا حق ہے۔ اور ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ زیادتی یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دین کے اندر نئے طریقے نکالے جائیں، نئے راستے نکالے جائیں، اور لوگوں کو پیشوا اور انہیں رہبر بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر اور کسی کا طریقہ اختیار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لیا، اور یہ کہا جائے کوئی حرج نہیں، ایسے کر لو ایسے کر لو۔ نہیں، دین کے اندر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جن پہ ان کا نقش قدم ہے، جن پہ ان کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہے، جو مدینے کی ٹکسال سے نکلا ہوا عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ دوسرے سارے کھوٹے سکے، دوسرے سارے جھوٹے سودے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں، من عمل عملا، جو کوئی عمل کرتا ہے لیس علیہ امرنا، ہماری مہر اس کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمارے سکے کے ساتھ نہیں ڈھلا ہوا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی مہر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرنے والا بھی مردود، وہ عمل بھی مردود، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کی۔ اور انسان کو اپنے دوسرے بنی نوع انسان بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے، ان کی ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو ان کا حق بنتا ہے خیرخواہی کا، ہمدردی کا، مشکل میں کام آنے کا، کسی موقع پر اس کے لیے معاون بننے کا، نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ مددگار بننے کا، اس میں ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ان کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بدخواہی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور اس کا حق مارنا، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کل قیامت کے دن انسان کو مفلس اور کلاش بنا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس اور نادار، کلاش اور تہی دامن کون ہوتا ہے؟ جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا سیدھی بات ہے، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں، درہم و دینار نہیں، سونا چاندی نہیں، وہ مفلس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا، حسنات لے کے آئے گا، لیکن کیا اس نے یہ ہوگا کہ اللہ اکبر شتم ھذا، اس کو گالیاں بکی ہیں، اس پر بہتان لگایا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس پر ظلم ڈھایا ہے، اس پر زیادتی کی ہے، اس کو زد و کوب کیا ہے، اس کی تذلیل کی ہے، اس کی توہین کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، گالیاں دی، ظلم کیا، مال کھایا، ہمارے اوپر زیادتی کی، زد و کوب کیا۔ آج تو کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ میں کسی کو مار رہا ہوں کل اس کا مجھے حساب بھی دینا پڑے گا، آج میں کسی کو گالیاں بک رہا ہوں اور ان گالیوں کا مجھے کل جواب بھی دینا پڑے گا، اور میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں کہ تو فلاں زیادہ ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زبان بے لگام چلتی ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ میں جو منہ سے بات نکال رہا ہوں مجھے کل اس کے بارے میں جواب بھی دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور اس پر کوئی ایسا اتہام رکھتا ہے، ایسی بات سے اس کو متہم کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، فرمایا اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی اس جگہ پہ اس کو رکھیں گے جہاں سارے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اکٹھی ہوتی ہے اور ان کے جسم کا گند اکٹھا ہوتا ہے۔ اسکنہ اللہ رضوۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ کہیں گے یہ اپنی بات کو ثابت کر، نہیں تو تیری یہی سزا ہے کہ تو نے یہی جانا۔ اس لیے کسی پر الزام لگا دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی پر بہتان باندھ دینا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ایسے ہی بے پردگی اڑا دینی جیسا آج کے میڈیا میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ہی باتیں اڑا دی جاتی ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جو طلبگار ہیں حق کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ نے اس دن انصاف کرنا، عدل کرنا ہے۔ تو درہم و دینار تو ہوگا نہیں کسی کے پاس، تو پھر اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے کہ یہ جو نیکیاں لے کے آیا ہے یہ دادخواہوں کے اندر یہ جو مظلوم ہیں جن کے اوپر اس نے زیادتی کی ہے ان میں تقسیم کر دی جائے۔ دیکھتے دیکھتے جس کو گالیاں دی ہیں وہ بھی نیکیاں لے گیا، جس پر بہتان لگایا ہے وہ بھی نیکیاں لے گیا، جس کی غیبت کی ہے وہ بھی نیکیاں لے گیا، جس کو مارا تھا، جس کو پیٹا تھا یا پولیس سے پٹوایا تھا یا کسی اور بدماش کو کھڑا کر کے اس کے اوپر زیادتی کروائی تھی، یہ سارے لوگ بھی اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔
اور ابھی بھی لینے والے کھڑے ہوئے ہیں. کسی کا مارا ہوا ہے, کسی کا دبایا ہوا ہے, کسی کا کھایا ہوا ہے, کسی سے رشوت وصول کی ہے, کسی کا مال لوٹا ہوا ہے, کسی سے خیانت کر کے اس کا دبایا ہوا ہے. یہ ابھی لینے والے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے ختم ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر پہ ڈال. ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس ظالم کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. نیکیاں لے کے آئے تھا, لوگوں کو اندر اپنی نیکیاں تقسیم کر کے لوگوں کے گناہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے. ظلم سے بچو, اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو اور مخلوق خدا پر بھی ظلم نہ کرو. کسی بلی پہ, کسی مرغی پہ, کسی چڑیا پہ, کسی جانور پہ ظلم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت کو دخلت امرات فی ہرۃ فی النار, بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. اس نے اس کو باندھ دیا, نہ چھوڑا اور نہ اس کو خوراک دی, اور وہ بھوکی پیاسی بندھی ہوئی مر گئی. اس ظلم کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں. اور ایک اللہ اکبر چھنال عورت, اللہ اکبر, اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے ایک کتیا کو پانی پلا دیا. اس کتیا کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول فرما کے اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دی اور وہ جنت میں. خلق خدا پر بھی ظلم نہ کرو, انسانوں پر بھی ظلم نہ کرو, اور اپنی جان پر بھی ظلم نہ کرو. یہ جو گناہ کرتے ہیں ہم, اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا, وہ ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑتا, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ اپنی جان پر ظلم ہے. اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں, جن میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. دوسروں پر ظلم یہ بھی تمہارے اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے. اور جو گناہ کرتے ہو, ذاتی طور پر جو گناہ کرتے ہو, جو تمہاری شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے بارے میں انسان کہتا ہے اور تو نے میری قبر میں پڑھنا ہے, تو مجھے روک رہا ہے, مجھے جو مرضی کرنے دو, اور تو اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے, اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو اس ظلم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر, کہ پھر جب وہ ترازو عدل کی قائم کی جائے گی تو وہاں رکھنے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی, وہاں رکھنے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی, اور وہ ترازو عدل والی ترازو ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اس دن اس طرح انصاف ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا صحابہ میں سے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ, میرے نوکر چاکر اور غلام ہیں, اور وہ کام بھی نہیں کرتے, کام چوری کرتے ہیں, بگاڑ بھی دیتے ہیں, خراب بھی کر دیتے ہیں, اور میں انسان, مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے, میں گالیاں بھی دے دیتا ہوں اور کبھی سزا بھی دے دیتا ہوں. تو یا رسول اللہ کیسے بنے گا کام؟ قیامت میں حساب کیسے ہوگا, معاملہ کیسے نپٹے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تو ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو مار پیٹ کرتا ہے یا ان کو برا بھلا کہتا ہے, یہ بھی سارے کا سارا اکٹھا کیا جائے گا. اور جو انہوں نے تیری کام چوری کی ہے اور تیرا کام بگاڑا ہے اور تیرا کام خراب کیا ہے, تیرا نقصان کیا ہے, وہ بھی اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو عدل کے ترازو میں تولا جائے گا. اگر تیری مار پیٹ اور تیری گالی گلوچ اور تیرا برا بھلا کہنا یہ بڑھ گیا اور ان کی کام چوری گھٹ گئی تو تو پکڑا جائے, تجھے بھگتنا پڑے گا. اور اگر ان کی کام چوری بڑھ گئی اور ان کا کام خراب کرنا بڑھ گیا اور یہ تیری چیزیں کم ہو گئی تو وہ پکڑے جائیں گے, تو چھوٹ جائے گا. کہنے لگا ایسے ہونے والا ہے, ایسی باریکی کے ساتھ محاسبہ ہونے والا ہے. فرمایا تو اور کیا ہے؟ اس آدمی کی چیخیں نکل گئی, رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے کہا, اور قرآن ہی تو کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی وہ بھی لا حاضر کی جائے گی, اور اگر کسی کا گناہ ہوگا وہ بھی لا کے حاضر کر دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا. یہ ترازو ہمارے سامنے ہے, اور ہمارے رویے کیا ہے؟ نہ ہم شرک کرتے ہوئے چوکتے ہیں, نہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم نے کبھی سوچا ہے, نہ اپنی جان پہ ظلم ڈھاتے ہوئے ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں, اور نہ اپنی اولادوں پہ اور اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرتے ہوئے ہم نے کبھی سوچا ہے. ہم اپنی اولادوں پر بھی ظلم کرتے ہیں, اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. ہاں ظلم کرتے ہیں, کبھی ان کی نماز کا خیال نہیں کیا, کبھی ان کے دین کا خیال نہیں کیا, ان کی پڑھائی کا خیال ہے, ان کے کیریئر اور مستقبل کا خیال ہے, لیکن یہ خیال نہیں کہ یہ جہنم بن رہے ہیں.
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، ایسے راستے پہ لگایا جائے، ایسی تربیت کی جائے، ایسی شخصیت سازی کی جائے، ایسی ذہن سازی کی جائے کہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جہنم سے بچ کے جنت کے راستے کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے رویے بہت ہی قابل غور ہیں اور قابل اصلاح ہیں۔ جب تک غور نہ کیا جائے اصلاح نہیں ہوتی، اور اصلاح کرنا چاہے انسان عزم کے ساتھ، اللہ مدد فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کن کو؟ جو اس راستے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بہت ہی مہربان ہے، کوئی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اور یہ دن ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت روزے داروں کی دعائیں سنتا ہے، اور اللہ رب العزت ان دنوں میں اور ان راتوں میں لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، جہنم سے خلاصی اور رہائی عطا فرماتا ہے۔ یہ دن ہے، ان دنوں میں اپنے رب سے جڑ جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لو، اور اپنے آپ کو ظلم سے بچا لو، اس عدل کی ترازو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر صدق و اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اللہ اکبر، تو ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نیکی اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت رکھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی کے دفتر دیکھے جائیں گے، جو گناہوں کے دفتر ہیں وہ 99 دفتر ہوں گے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس کا معاملہ پیش ہوگا تو وہ کہے گا، یا اللہ مجھے تو نظر آ ہی رہا ہے کہ جو میرا انجام ہے، میرے پلے تو نیکی ہے ہی کوئی۔ اللہ فرمائیں گے، ہاں تیری نیکی ہمارے پاس ایک ہے، بلا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ تو ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں یہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث میں آتا ہے، وہ کہے گا، ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلہ، ان دفتروں کے ساتھ اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دفتر 99 حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے بھرے ہوئے پلندے، ان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، آج انصاف اور عدل کر دے گا۔ وہ ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا جس کے اندر یہ توحید کا اقرار اور رسالت کا اقرار ہے، اور دوسری طرف وہ دفتر رکھے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت البطاقہ، یہ پرزہ بھاری ہو جائے گا اور وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نام سب سے بھاری ہے، توحید سب سے بھاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سب سے بھاری ہے، یہ بھاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ سچے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اپنے کردار کو اس کے مطابق بنا لیں، شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی سے بچیں، اور گناہوں کا رویہ چھوڑ کر اپنے ساتھ بھی احسان کریں اور خلق خدا کے ساتھ بھی احسان کریں۔ تو انشاءاللہ من ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کے تول بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے، اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اور جس کے نیکیوں کے تول ہلکے ہو گئے اور گناہوں کے تول بھاری ہو گئے، اما من خفت موازینہ، جس کے گناہوں کے تول بھاری ہو گئے اور نیکیوں کے ہلکے ہو گئے، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما ادراک ما ہی، آپ کیا جانیں کہ جہنم کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، اللہ اکبر، جو ہر چیز کو جلا دے، لیکن وہاں مرنا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے ہم سوچ کر اپنا رویہ صحیح کر لیں، شریعت کی میزان کے اندر لے آئیں اپنے آپ کو، اور اس کے مطابق اپنے تصرفات کو، اپنے معاملات کو اور اپنے سارے طور طریقوں کو اس کے مطابق کر لیں۔ کل انشاءاللہ آپ کا وزن ہوگا، آپ کے نامہ عمل کا وزن ہوگا، آپ کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور یہاں اگر شریعت سے آنکھیں بند کیے رکھی اور شریعت کے خلاف چلتے رہے اور سوچا ہی نہیں کبھی کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، تو پھر کل قیامت کے دن وزن بھی نہیں ہوگا اور گناہوں کے تول بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے تول بھاری کرے، اور اللہ رب العزت اس دن ہمیں کامیاب کرے،
اور جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔